10/2023 دا بلوچ سرکل نیوز کی جانب سے تمام سننے والوں کو و شاد کو بخیرج۔ نمروز سے تعلق رکھنے والے 3 بلوچ قیدیوں کی پھانسی۔ 2 دنوں کے دوران 9 بلوچ قیدیوں کو پھانسی دی گئی۔ کوئٹہ پولیو ٹیم پر حملہ، حفاظت پر معمور 2 پولیس اہلکار ہلاک۔ چمن بارشوں سے تباہی، 11 افراد ہلاک، 27 زخمی۔ امریکی محکمہ دفاع کا خلیج عرب کے آس پاس امریکی فوج کی تعینات رکھنے پر غور۔ ماسکو پر ڈرون حملہ، بلند و بالا عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ گوادر فٹ بال کھلاڑیوں کی گاڑی کو حادثہ، 1 شخص جاں بحق، 19 زخمی۔ جولائی 2023 میں ایران کی جیلوں میں 61 قیدیوں کو پھانسی دی گئی۔ کراچی پولیس جانی مقابلے میں مصدوم کے 2 بھائی زخمی، 1 لاپتہ۔ نواب شاہ میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں SRA۔ زاہدان مختلف واقعات میں 5 افراد جاں بحق۔ BNC بلوچستان کی جلا وطن حکومت کی وزیر اعظم کو مکمل تعاون فراہم کرنے کا اعلان کرتی ہے BNC۔ 30 جولائی کو شمالی بلوچستان کے شہر نمروز سے تعلق رکھنے والے 3 اور بلوچوں کو گزشتہ روز زائل میں پھانسی دے دی گئی۔ ان 2 دن کے اندر پھانسی پانے والے بلوچ قیدیوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق صبح سویرے زائل جیل حکام نے شمالی بلوچستان کے شہر نمروز میں ایک بلوچ قیدی کی سزائے موت پر عمل درآمد کر کے اسے پھانسی دی۔ پھانسی پانے والے اس بلوچ قیدی کی شناخت 30 سالہ محمد ارباب کے نام سے ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ محمد کو 2020 میں منشیات کے متعلق الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسے زائل کی عدالت نے موت کی سزا سنائی تھی۔ اس کی سزائے موت پر اس کے اہل خانہ کو اطلاع دیے بغیر پھانسی دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 31 جولائی کو طلوع آفتاب کے وقت شمالی بلوچستان اور بلوچستان کے علاقے جو افغانستان میں شامل ہیں کے شہر نمروز سے تعلق رکھنے والے ایک اور بلوچ قیدی 32 سالہ اسد اللہ امینی کو بھی پھانسی دے دی گئی۔ ریسانگ نیوز کی رپورٹ کے مطابق اسد اللہ کو بھی 2020 میں منشیات سے متعلق الزامات میں گرفتار کیا گیا تھا اور اسے زائل کی عدالت میں پیش کر کے عدالت نے سزائے موت کی سزا سنائی۔ واضح رہے کہ ان کی پھانسی اہل خانہ کے علم میں لائے بغیر اور ان کو آخری ملاقات سے محروم کر کے دے دی گئی۔ دری اثنا تیسرے بلوچ قیدی جو کہ شمالی بلوچستان کے شہر نمروز سے تعلق رکھتا ہے کو 1 اگست کو طلوع فجر کے وقت پھانسی دی گئی۔ اس بلوچ قیدی کی شناخت 30 سالہ مسعود اسحاق زئی کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسانگ نیوز کے مطابق مسعود کو 3 سال قبل منشیات کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا اور زائل کی عدالت میں پیش کرنے کے بعد پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ 2 دنوں کے دوران زاہدان، زائل اور بیرجن جیلوں میں 9 بلوچ قیدیوں کو ان کے اہل خانہ کے علم میں لائے بغیر منشیات کے متعلق الزامات میں پھانسی دی جا چکی ہے۔ کوئٹہ کے علاقے نواکلی میں انسداد پولیو مہم کے دوران نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حملہ آوروں کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں طوفانی بارشوں کی وجہ سے 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ روزنامہ چائنا ڈیلی کے مطابق موسلا دھار بارشوں نے بیجنگ کے متعدد علاقوں میں معمولات زندگی پر منفی اثرات مرتب کیے۔ بیجنگ شہری انتظامیہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیوں میں مصروف 2 رضاکاروں سمیت کل 11 افراد ہلاک ہو گئے اور 27 افراد لاپتہ۔ بیان کے مطابق لاپتہ 27 افراد میں سے 4 افراد شان کے ایک گاؤں میں امدادی کاموں میں مصروف تھے، بلیو اسکائی امدادی ٹیم کے رکن تھے۔ باقی لاپتہ افراد کی شناخت کا کام جاری ہے۔ نامساعد موسمی حالات نے اس وقت دارالحکومت کے 13 علاقوں میں 44,673 افراد کو متاثر کیا ہے۔ بیجنگ میں 1,27,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ واشنگٹن DC بلوچستان نیشنل کونسل BNC بلوچ عوام کی آزادی اور انصاف کے لیے امریکہ میں قائم بلوچ تنظیم نے جلا وطن حکومت کی وزیر اعظم راج پانک پروفیسر نائلہ قادری اور ان کی بلوچستان کو
پاکستان جیسے دہشت گرد ریاست سے آزاد کرانے کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ راج بانو پروفیسر نائلہ قادری، جو کہ مقبوضہ بلوچستان میں بلوچ عوام کے لیے بھارتی حکومت کی مدد کے حصول کے لیے بھارت کے سرکاری دورے پر ہیں، نے بھارتی وزیر اعظم مودی اور بھارتی عوام سے کہا کہ وہ آگے آئیں اور بلوچستان کے لوگوں کی مدد کریں۔ ہمارے ملک بلوچستان کو پاکستان کے غیر قانونی اور ناجائز قبضے سے آزاد کرانے کی جنگ میں بلوچ قوم کا ساتھ دے۔ پاکستان کی دہشت گرد فوج نے 27 مارچ 1948 کو بلوچستان کے آزاد خود مختار ریاست پر غیر قانونی طور پہ قبضہ کیا اور زبردستی پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ تب سے بلوچ عوام اپنے وطن کے بلوچستان پر اپنی کھوئی ہوئی آزادی اور خود مختاری کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان کے ناجائز قبضے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ جاری اور نہ ختم ہونے والے بلوچستان کے تنازع نے ہزاروں بلوچ کارکنوں، طلباء اور سیاسی رہنماؤں کی جانیں گنوائی ہیں، جنہیں پاکستانی قابض افواج نے قتل، اغوا یا لاپتہ کیا ہے۔ مقبوضہ بلوچستان کے حالات روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستانی فوج پورے بلوچستان میں مکمل استثناء کے ساتھ قتل و غارت گری کی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے مطابق 30,000 سے زائد بلوچ نوجوان، طلباء اور سیاسی کارکنوں کو پاکستانی فوج نے اغوا کر کے لاپتہ کیا ہے۔ بلوچستان میں میڈیا اور صحافیوں پر مکمل طور پر پابندی ہے۔ پورے بلوچستان میں 600 سے زائد فوجی چیک پوسٹیں ہیں جو بلوچستان میں بلوچ عوام کی ان کے اپنے وطن کے اندر آزادانہ نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور انہیں محدود کرنے کے لیے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے توتک میں متعدد اجتماعی قبروں کی دریافت بلوچ نسل کشی کی بدترین شکل ہے، جو مقبوضہ بلوچستان میں بلوچ عوام کے خلاف جاری قتل عام اور مظالم پر پردہ جاری ہے۔ بلوچ نیشنل کونسل BNC عالمی برادری سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کی آزادی اور انصاف کی لڑائی میں مدد کریں۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے بتایا کہ روسی اینٹی ایئر کرافٹس یونٹس نے منگل کی صبح ماسکو کو نشانہ بنانے والے کئی ڈرون مار گرائے، لیکن ایک ڈرون نے اسی بلند و بالا ٹاور کو نشانہ بنایا جس پر ہفتے کے شروع میں حملہ کیا گیا تھا۔ سوبیانین نے ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ پر لکھا کہ ماسکو میں اڑنے کی کوشش کرنے والے کئی ڈرون طیارہ شکن حملے میں مارے گئے۔ ایک ڈرون نے ماسکو سٹی کمپلیکس کے اسی ٹاور کو نشانہ بنایا گیا جہاں پہلے حملہ کیا گیا تھا۔ 21ویں منزل پر عمارت کی پیشانی کو نقصان پہنچا ہے۔ گلنجنگ 150 مربع میٹر سے زیادہ تباہ ہو گئی ہے۔ سوبیانین نے کہا کہ حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ کوادر میں فٹ بال میچ کے لیے تربت سے پسنی جانے والے کھلاڑیوں کی گاڑی مکران کوسٹل ہائی وے پر الٹ گئی۔ ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا، 19 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو پسنی کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق فٹ بال میچ کے لیے تربت سے پسنی جانے والے کھلاڑیوں کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث مکران کوسٹل ہائی وے پر پسنی ایئرپورٹ کے قریب الٹ گئی۔ حادثے میں ملا باقر نامی ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ دیگر 19 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 2 زخمیوں کی حالت تشویشناک تھی جنہیں کراچی منتقل کر دیا گیا۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے بتایا کہ روسی اینٹی ایئر کرافٹس یونٹس نے منگل کی صبح ماسکو کو نشانہ بنانے والے کئی ڈرون مار گرائے، لیکن ایک ڈرون نے اسی بلند و بالا ٹاور کو نشانہ بنایا جس پر ہفتے کی شروع میں حملہ کیا گیا تھا۔ سوبیانین نے ٹیلی گرام میسیجنگ ایپ پر لکھا کہ ماسکو میں اڑنے کی کوشش کرنے والے کئی ڈرون طیارہ شکن حملے میں مارے گئے۔ ایک ڈرون نے ماسکو سٹی کمپلیکس کے اسی ٹاور کو نشانہ بنایا جہاں پر پہلے حملہ کیا گیا تھا۔ 21ویں منزل پر عمارت کی پیشانی کو نقصان پہنچایا گیا۔ سوبیانین نے کہا کہ حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ کراچی میں زیر تعلیم 2 سگے بلوچ بھائیوں کو گرفتار کرنے کی کوشش میں پولیس نے گولیاں مار کے زخمی کر دیا۔ ذرائع کے مطابق واقعہ کراچی کے علاقے الفلاح میں پیش آیا جہاں پولیس نے جعلی مقابلے میں 2 معصوم بلوچ نوجوانوں سگے بھائیوں پر گولیاں برسائیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے دونوں نوجوان فہیم اور نور بلوچستان کے شہر مسنون سے تعلق رکھتے ہیں۔
زخمی ہونے والے نوجوان فہیم اور نور کراچی میں محنت اور مزدوری کر کے اپنی تعلیم کا خرچہ بھی خود نکالتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق زخمی ہونے والے دونوں بلوچ نوجوانوں میں سے ایک جناح اسپتال میں زیر علاج ہے، جبکہ دوسرے کو CTD اہلکار اپنے ساتھ لے گئے جو تاحال لاپتہ ہیں۔ سندھو دیش ریولیوشنری آرمی نے قاضی احمد شہر نواب شاہ میں ڈیزائن روڈ پر مذہبی شدت پسند تنظیم جماعت الدعوہ لشکر طیبہ کے سرکردہ رہنما سردار حسین آرائیں پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ SRA نے اپنے جاری بیان میں کہا ہے کہ سردار حسین آرائیں پاکستانی ایجنسیوں کا اہم ایجنٹ تھا، جو پاکستانی ایجنسیوں کی مدد سے جماعت الدعوہ لشکر طیبہ کا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ وہ جماعت الدعوہ کے سیاسی محاذ اللہ اکبر تحریک کے پلیٹ فارم سے 2018 کے الیکشن میں PS 40 نواب شاہ سے صوبائی نشست کے لیے بھی کھڑا ہوا تھا اور ضلع نواب شاہ میں پنجابیوں کی آباد کاری میں اس کا بڑا کردار رہا ہے۔ SRA سندھ کی زمینوں، وسائل، دریا، سمندروں، پہاڑوں سمیت سندھ کے ایک ایک انچ کے تحفظ اور دفاع کے لیے لڑتا رہے گا۔ SRA نے پنجابیوں سمیت تمام غیر ملکیوں کو سندھ خالی کرنے کی تنبیہ کی ہے اور کہا ہے کہ سندھ کی مکمل آزادی تک اپنی مزاحمتی جنگ جاری رکھنے کا اعادہ کرتے ہیں۔ ایرانی مقبوضہ بلوچستان کے مختلف شہروں اور علاقوں میں مختلف حادثات اور واقعات میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز نہندان میں ٹریفک حادثے میں 20 سالہ جوان حبیب اللہ براوی جاں بحق ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حبیب اللہ براوی ایک فیولر تھا جو کہ ان کی ایندھن سے بھری گاڑی ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئی۔ گاڑی الٹنے سے وہ موقع پر ہلاک ہو گیا اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ مزید رپورٹ کے مطابق ساراوان کے شہر جالت میں ایک اور تیل ڈپو میں اچانک آگ لگنے سے سارا ڈپو جل کر خاک کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ تاہم رپورٹ موصول ہونے تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس آگ سے ڈپو کے مالک کو کافی مالی نقصان ہوا ہے۔ ایک اور واقعہ میں سرباز شہر کے گاؤں شورمیتک میں بجلی کے کھمبے کی تار گرنے سے ایک بچہ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ دوسرے واقعہ میں 31 جولائی کو زہک پہ نامعلوم مسلح افراد کی گولی لگنے سے ایک بلوچ شہری جاں بحق ہوا۔ زہک شہر سے تعلق رکھنے والے اس بلوچ شہری کی شناخت فرزاد گورگیج کے نام سے کی گئی ہے، جن کی عمر 30 سال بتائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ ایرانی مقبوضہ بلوچستان کے کئی شہروں میں انٹرنیٹ کی بندش کے سبب خبر دیر سے موصول ہونے کی وجہ سے وہاں کے حالات اور واقعات کی جانکاری حاصل کرنا دشوار رہتا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران بین الاقوامی پانیوں میں ایران کی جانب سے کسی بحری جہاز کو قبضے میں لینے کی ایرانی کوشش سامنے نہیں آئی۔ اس حوالے سے آخری کوشش 5 جولائی کو کی گئی تھی، جب امریکی افواج حملے کے علاقے میں پہنچی اور عملاً ایرانی بحریہ کو 2 بحری جہازوں کے قبضے میں لینے سے روک دیا تھا۔ ان میں سے ایک جہاز کو عمان شہر اور دوسرے کو مسقط کے قریب ساحل سمندر میں روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ امریکی عسکری ذرائع نے گزشتہ گھنٹوں کے دوران العربیہ اور الحدث سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ گزشتہ ہفتوں میں تجارتی بحری جہازوں کے خلاف ایران کی کوئی نئی کوشش نہیں دیکھی گئی۔ ذرائع نے خطے میں امریکی فوجی دستوں کے متحرک ہونے کا حوالہ دیا اور بتایا کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران فضائیہ نے F-35 طیاروں اور F-16 طیاروں کے 2 الگ الگ اسکواڈرن بھیجے تھے، جبکہ گزشتہ موسم بہار سے فضائیہ نے A-10 طیاروں کا اسکواڈرن اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ امریکیوں نے خطے میں 2 امریکی بیڑوں اور ان کے بحری جہازوں کو تعینات کر رکھا ہے۔ اس طرح وہ آبنائے حرمز اور خلیج عمان کو فضا اور سمندر سے سیکیورٹی فراہم کر کے ان کی منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ امریکی افواج نے افغانستان سے انخلا کے مہینوں میں 2 طیارہ بردار بحری جہاز بھیجے، لیکن اس بار امریکی اپنی افواج کو ایران کی طرف سے کی جانے والی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران امریکی فوج نے مشرق وسطیٰ میں خطرات کا سامنا کرنے کے لیے نئے طریقے تلاش کیے اور افواج میں کمی کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں کیا گیا اور اس فیصلے کے تحت پینٹاگون نے افواج کی تعداد 2020 کی نسبت 40,000 سے کم کر دی۔ اس کے ساتھ ہی دی بلوچ سرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے۔
ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔